امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت معاویہ کی سازش اور اس کی جانب سے بھجوائے گئے زہر کی وجہ سے ہوئی۔ یہ امر تاریخ اور شیعہ و سنی متواتر حوالوں سے اتنی دفعہ نقل ہوا ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح معتبر تاریخی کتب کے مطابق معاویہ نے امام حسن مجتبی کی زندگی کے دوران یزید کو اپنا ولی عہد اور جانشین بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اس نے یہ عہد کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا کہ ولی عہد مقرر نہیں کرے گا اور اپنے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دے گا۔ اسی لیے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کے راستے میں معاویہ کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وجود تھا۔ معروف مورخ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں، معاویہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے، لیکن امام حسن علیہ السلام اور سعد بن ابی وقاص کا وجود اس کے لیے مشکل ساز تھا، اسی لیے اس نے ان دونوں کو زہر دے دیا۔ معاویہ کی طرف سے امام مجتبی علیہ السلام کو زہر دینے کی ذمہ داری آپ کی بیوی جعدہ کو دی گئی تھی۔ اس مسئلے کے اثبات کے لیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اصل قاتل معاویہ بن ابو سفیان ہے اور اسی نے جعدہ کو زہر بھجوایا اور اسے یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ دے کر ابھارا اور مالی انعام و اکرام کا بھی وعدہ کیا تاکہ وہ نواسۂ رسول کو زہر دے۔ اس حقیقت کے لیے اہل سنت کے تاریخی اور حدیثی منابعوں میں اتنے زیادہ مطالب ہیں کہ شیعہ منابعوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابن الحدید، ابن کوفی، سبط ابن جوزی، ابو الفرج اصفہانی، ان سب نے اس حقیقت کو نقل کیا ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان جہاں امام حسن مجتبی کی شہادت کا اصل ذمہ دار تھا، وہیں پر امام کی شہادت کی خبر سننے کے بعد اپنی خوشی کو چھپا نہیں سکا، حالانکہ اس کی کوشش تھی کہ اس سانحے میں اپنے کردار کو مخفی رکھے، اور اس کی یہ حرکت اس کی بیوی کے لیے بڑی تعجب انگیز تھی۔ اہل سنت کے علمی ستون ابن خلقان اس حوالے سے لکھتے ہیں، جب امام حسن کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس کے قصر خضرا سے صدائے تکبیر سنی گئی، پس اس کی پیروی میں اہل شام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ معاویہ کی بیوی فاختہ نے اس سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، نعرہ تکبیر بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ معاویہ نے کہا، حسن دنیا سے چلا گیا ہے۔ فاختہ نے کہا، کیا فرزند فاطمہ کی وفات پر نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہو؟ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم، اس کی موت سے خوشی کے باعث میں نے تکبیر نہیں کہی، بلکہ اب میں پرسکون ہو گیا ہوں۔ اس وقت ابن عباس شام میں تھے، وہ معاویہ کے پاس آئے۔ معاویہ نے کہا، اے ابن عباس، کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہارے خاندان میں کیا ہوا ہے؟ ابن عباس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، البتہ تمہیں خوش و خرم دیکھ رہا ہوں اور تیرے نعرہ تکبیر اور سجدہ شکر کی خبر مجھ تک پہنچی ہے۔ معاویہ نے کہا، حسن دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابن عباس نے کہا، خدا ابو محمد پر رحمت کرے، اور اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی۔
اور کہا خدا کی قسم ان کا بدن تیری قبر کو بند نہیں کرے گا اور ان کی کم عمری سے تیری عمر نہیں بڑھے گی۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں تو متقیوں کے پیشوا اور پیغمبروں کے نگین کے ساتھ ملحق ہوں گے، اور خدا اس دوری کا جبران کرے گا اور اس غم و اندوہ کو تسکین دے گا، اور ان کے بعد خدا ہمارے لیے جانشین کا انتخاب کرے گا۔ احمد ذکی خطب العرب میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب حسن ابن علی کی وفات کی خبر معاویہ تک پہنچی تو اس نے کھلم کھلا خوشی کا اظہار کیا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ یہ واقعہ اہل سنت کے منابع میں اس حال میں وارد ہوا ہے کہ شیعہ و سنی کتب کی روایات کے مطابق اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دشمنی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ اور دشمنی ایک ہی بات ہے، جبکہ امام حسن علیہ السلام بھی اہل سنت روایات کی روح سے اہل بیت کا قطعی حصہ ہیں۔ سنی روایات میں یہ حدیث موجود ہے کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن بغضہما فقد بغضنی، کہ جو بھی حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی ان دونوں سے بغض و دشمنی کرے اس نے میرے ساتھ بغض و دشمنی کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی جادہ بنت اشعث کو معاویہ نے 1,00,000 درہم اور یزید سے شادی کا لالچ دے کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے پر آمادہ کیا اور شام سے انتہائی مہلک زہر اس کام کے لیے اس ملعونہ کے پاس بھیجا، اور ملعون باپ کی ملعون بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو روزہ افطار کرنے کے لیے دودھ میں زہر ملا کر دیا، جس کے پینے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 47 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ ملعونہ جادہ بنت اشعث کا احوال ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔